اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ میں ہوں جی آپ کا ہوسٹ وقاص احمد نون اپنے ٹرو پیٹریٹ چینل کے اوپر، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اور آپ سب کو 75واں جشن آزادی پاکستان کا مبارک ہو۔ ہم سب کو 75 سال ہو گئے جس ملک کو بنے ہوئے کو، مگر آج بھی ہم بہت پیچھے ہیں بہت سی چیزوں میں۔ ہم ذہنی گروتھ کے اندر بہت پیچھے ہیں، ذہنی پسماندگی ہمارے اندر بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد تعلیم کی کمی بہت زیادہ ہے، کلاسز کا فرق، امیر اور غریب کا فرق بہت زیادہ ہے، دوسرے کو حقیر جاننا یہ بہت عام ہے۔ ہم سب پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ترقی انسان کے اپنے رویوں سے ہوتی ہے جی۔ انسان کے جب رویے ٹھیک ہو جائیں گے تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اس وطن کے ساتھ بہت سے لوگوں نے بہت زیادہ ظلم کیا۔ سن 47 میں ہمارے بڑے ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے لٹے پھٹے زخمی روحوں کے ساتھ، زخمی دلوں کے ساتھ اس سرزمین پاکستان پر آئے۔ بہت سے لوگوں نے دردناک اور المناک مناظر دیکھے اور برداشت کیے۔ بہت سے لوگوں کے پورے خاندان اس ہجرت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ کئیوں کے ماں باپ قتل ہو گئے، کئیوں کی بہنیں اپنی عصمت بچانے کے لیے کنووں میں چھلانگ لگا دی، چھتوں سے چھلانگیں لگا دی۔ کئی ہماری مائیں اور بہنیں وہاں پیچھے ہندوستان میں رہ گئی۔ بڑی مشکل اور کٹھن تھی وہ آزادی کی جدوجہد، اور سب سے مشکل تھی وہ ہجرت۔ بہت ہی کربناک کہانی ہے۔ ہمارے بڑے اپنا سب کچھ، اپنے گاؤں، اپنے کھیت، اپنے کھلیان، سب کچھ چھوڑ کر جہاں وہ بڑے ہوئے تھے، وہ گلیاں، وہ چونک، وہ تھڑے، وہ پگڈنڈیاں، وہ سکول، وہ مدرسے، وہ یار، وہ بیلی، سب کچھ چھوڑ کر آزادی کے لیے چلے تھے۔ ایک آزاد ملک میں جائیں گے جہاں آزادی سے رہیں گے۔ تو دیکھیں وہ لوگ جو تھے، جو ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے یا ایک غلام ملک کے اندر پیدا ہوئے تھے، وہ لوگ لٹے پھٹے ہوئے وہاں سے آئے۔ کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس، ان کی زمین بھی ادھر رہ گئی تھی، ان کا سونا تھا، سونا بھی ادھر رہ گیا تھا، ان کے پاس جو پیسے تھے وہ پیسے بھی ادھر رہ گئے تھے، ان کے تو مال مویشی سب وہیں رہ گئے تھے۔ صرف خود زخمی روحوں کے ساتھ ادھر آئے۔ انہوں نے آ کر آج جو آپ کو پاکستان میں ترقی نظر آتی ہے، بڑی بڑی بلڈنگز نظر آتی ہیں، سکولز، ہاسپٹلز، سڑکیں نظر آتی ہیں، یہ سب انہیں لوگوں کی محنت کی وجہ سے۔ ہمارے ملک میں جو اس ملک کی پہلی جنریشن نہیں تھی، جو ہندوستان سے آئے تھے آزادی لے کر، ان لوگوں کی بہت زیادہ قربانی تھی، ان لوگوں کی محنت سے ہم آج اس مقام پر پہنچے ہیں۔ اب ظلم کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ جو ہمارے اس وقت رولنگ ایلیٹ تھی، اس نے کیا ظلم کیا؟ ہمارے قائد محمد علی جناح صاحب تقریباً 1 سال اور 1 ماہ کے بعد، کم و بیش 1 ماہ کے بعد، پاکستان بننے کے بعد وفات پا گئے۔ اس کے بعد ملک کی باغ دوڑ چلی گئی اس رولنگ ایلیٹ کے پاس، جو پہلے یہاں رہتے تھے، جس میں ممدوڑ تھے، دولتانے تھے، ٹوانے تھے۔ ان لوگوں نے ایک ایسی تقسیم کی بنیاد رکھی جس سے ہمارا ملک تقسیم در تقسیم ہوتا چلا گیا۔ بنگال، جسے ہم مشرقی پاکستان کہتے تھے، وہ اسی تقسیم کی وجہ سے سن 1971 میں ہم سے علیحدہ ہو گیا۔
اس کے بعد دیکھ لیں کہ اسی تقسیم کی وجہ سے سندھو دیش کے نعرے لگے، بلوچستان کے اندر کئی تحریکیں چلی، KPK کے اندر کئی قسم کے مسائل پیدا ہوئے، ہم صوبائیت کی جنگ کے اندر گھس گئے، پنجابی کو برا کہا جانے لگا تینوں صوبوں میں، KPK کے اندر پنجابی کو برا کہا جانے لگا، بلوچستان کے اندر پنجابی کو برا کہا جانے لگا، سندھ کے اندر پنجابی کو برا کہا جانے لگا، کیونکہ وہ دوسرے صوبے کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پنجابی لوگ ہیں جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ ان کی بات کسی حد تک تو ٹھیک تھی، کیونکہ سارے جو ممدوڑ تھے، دولتانے تھے، ٹوانے تھے یا دوسرے لوگ جو بھی تھے، ان سب کا تعلق ادھر ہی سے تھا، پنجاب ہی سے تھا۔ مگر عام پنجابی کو وہ مورتی الزام نہیں ٹھہرا سکتے تھے، عام پنجابی کے دل میں بلوچستان کی یا بلوچی بھائی کی اتنی محبت تھی جتنی ایک پاکستانی کو ہونی چاہیے، ایک پختون کے ساتھ اتنی محبت تھی، ایک سندھی کے ساتھ، ایک کشمیری کے ساتھ، ایک بلتی کے ساتھ اتنی محبت تھی۔ ہم بہت زیادہ تقسیم کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور تقسیم ہوئی کہ ہم لوگوں نے اپنا تعلیمی نظام جو تھا، یہ ملک بنایا تو گیا تھا مذہب کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا تھا۔ ہم نے مذہب کو ایک سائڈ پہ کر دیا اور دنیاوی تعلیم کو ایک سائڈ پہ کر دیا۔ ہم نے ایچسن کالج لگا لیں یا گورنمنٹ کالج لگا لیں لاہور، یا اسلامیہ یونیورسٹی پشاور لگا لیں، یا دوسری جو پنجاب یونیورسٹی ہے، اور جو دین کا نظام تھا وہ ہم نے، ہمارے رولنگ ایلیٹ نے، کیونکہ وہ مینٹلی اتنے، وہ لوگ اتنے میچور نہیں تھے، جو وہ ممدوٹ، دولتانے، ٹوانے، بوگرا، جو بھی کیا لے آپ اس میں رولنگ ایلیٹ میں جو سارے آتے ہیں لوگ، وہ مینٹلی اتنے میچور نہیں تھے اور مینٹلی اتنے پریپیئر نہیں تھے کہ اس ملک کا بنیادی ڈھانچہ کس طرح بنایا جائے۔ انہوں نے مذہب کو دے دیا ایک ان پڑھ مولوی کے ہاتھ میں۔ ہوا یہ کہ مدرسوں میں جانے لگے جو بچے پیچھے رہ جاتے تھے، جو غریب لوگ تھے، وہ لوگ مدرسوں میں جانے لگ پڑے، اور انہیں مدرسوں میں یہ سکھایا جانے لگا کہ یہ جو پینٹ شرٹ، پینٹ کوٹ، ٹائی لگا کے گھومتے ہیں، یہ انگریزی تعلیم پڑھتے ہیں، یہ برے لوگ ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اور جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے انہیں یہ سکھایا جانے لگا کہ یہ جو مولوی ہیں یہ شدت پسند ہیں، انتہا پسند ہیں، ان کے پاس کوئی فکری تحقیق نہیں ہے، یہ مسلک ازم کے اندر ملک کو بانٹ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ساری تقسیم اس دوران ہو رہی تھی، مگر رولنگ ایلیٹ نے اس کو اس وقت کنٹرول کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس کو اس کی حال پہ چھوڑ دیا تاکہ کل کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ اور پھر ہوا بھی جو ہی، آپ دیکھ لیں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو موومنٹ چلی تھی وہ انہیں مذہبی لوگوں نے چلائی تھی، بے نظیر بھٹو کے خلاف جو موومنٹ چلی تھی انہیں مذہبی لوگوں نے چلائی تھی۔ اگر ہماری اس وقت کے جو حکمران کو تھوڑا سا عقلی شعور ہوتا اور تھوڑی سی فکر ہوتی تو جو بھی مدرسے تھے ان کو بھی وہی درجہ ملتا جو ایچسن کالج کو ملا، یا گورنمنٹ کالج لاہور کو ملا، یا پنجاب یونیورسٹی کو ملا، یا اسلامیہ یونیورسٹی کو ملا، یا جو بھی دوسری یونیورسٹی تعلیمی ادارے تھے ان کو ملتا۔ تو آج ان بچوں کو بھی وہی تعلیم ملتی، وہ بچے بھی ساتھ دین کی تعلیم حاصل کرتے، تفسیر سیکھتے، حدیث سیکھتے، ساتھ فزکس بھی پڑھتے، کیمسٹری بھی پڑھتے، بایولوجی، میتھمیٹکس، سوکس، ڈفرنٹ قسم کے مضامین پڑھتے۔ تو وہ لوگ، اور جو اسکولوں میں پڑھتے تھے وہاں بھی دین کی تعلیم ایسی ہوتی، بیسک جو اخلاقیات ہے وہ سکھائی جاتی۔ تو ایک ہمارا معاشرہ نے ایک دو پیرالل بنیادوں پہ برابر ترقی کرنی تھی، دونوں سطح پہ جو لوگوں نے تھے وہ فکری طور پر ان کی سوچ ایک نہیں تھی۔ اب کیا ہے، 75 سالوں بعد یہ اتنا بڑا گیپ، اب صحیح کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک فساد کی کیفیت برپا ہو جائے گی۔ تو یہ ایک مذہبی تقسیم بھی کی گئی، اس سے پہلے صوبائیت کی تقسیم، پھر ایک مذہبی تقسیم کی گئی جو آج تک قائم ہے۔ اس میں آگے مذہبی میں آگے مسلک ازم کسی کو برداشت ہی نہیں کرنا۔ ہمارا دین جو سب سے پہلے ہمیں سکھاتا ہے رواداری سکھاتا ہے اقلیتوں کے ساتھ،
اور قرآن مجید میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ ایک تفریق ہوئی۔ اس کے بعد ایک کام اور ہوا کہ سوال جو پوچھتا تھا اس کو چپ کرا دیا جاتا تھا۔ سوال پوچھنے کی گھروں میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں، اوپر جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر جو ادیب لوگ سوال پوچھتے تھے، جیسے فیاض احمد فیض جیسے لوگ تھے، حبیب چالب جیسے لوگ تھے، ان کو چپ کرا دیا جاتا تھا۔ سوال کرنے کی آزادی نہیں تھی، فکر کرنے کی آزادی نہیں تھی۔ جب تک کسی معاشرے میں آپ فکری طور پر آزاد نہیں ہوں گے وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ فکر ہی اصل چیز ہے، فکر ہی آپ کو ترقی کی جو اعلیٰ معراج ہے وہاں پر پہنچاتی ہے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا، ہمارے اسکولوں کے اندر جو ہارورڈ یونیورسٹی یا اسٹینفورڈ یونیورسٹی یا آکسفورڈ یونیورسٹی یا فرینکفورڈ یونیورسٹی میں جو پڑھایا جاتا تھا، جو ہوائی یونیورسٹی میں جو پڑھایا جاتا تھا، وہ کتابیں ہم کاپی کرتے تھے، کاپی پیسٹ کرتے تھے، وہ لا کر اپنے بچوں کو دے دیتے تھے۔ ہمارے بچے جیسے جن میں ہم بھی شامل ہیں، ہمارے بچے ان کو رٹا لگاتے تھے، رٹا لگا کر وہ جا کر پیپر دیتے تھے۔ ہم نے فکر کرنے کی جب آزادی نہیں دی تو ہماری پوری نسل، 3 نسلیں یا 2 نسلیں، وہ رٹے کے اوپر چل گئی، اور آج بھی یہ چل رہا ہے۔ اگر ہم فکر کرنے کی آزادی دیتے، سوال کرنے کی آزادی دیتے تو شاید ہمارے بھی کوئی فزکس کے اندر کوئی ایسا بندہ آتا، نئی تھیوری لے کے آتا، بایولوجی کے اندر لے کے آتا، بے شمار چیزیں ہیں، فلکیات کے اندر لے کے آتا، ارضیات کے اندر لے کے آتا، جغرافی کے اندر لے کے آتا۔ اب مذہب کو دیکھ لیں آپ، مذہب کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جو قرآن مجید کے ترجمے آج بھی چل رہے ہیں، یہ میں آپ کو بڑی پتہ کی بات بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، آزادی کے والے سے بات ہو رہی ہے، اگر غلطی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ جتنے بھی آج قرآن پاک پڑھے جاتے ہیں ترجموں کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، وہ امام احمد رضا خان بریلوی جو ہندوستان کے اندر تھے، متحدہ ہندوستان کے اندر، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ جو میری 41 سال عمر ہے، میرا ہم عمر شخص کسی نے کوئی تفسیر لکھی ہو، کسی نے کوئی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کام کیا ہو، کسی نے داتا صاحب کی زندگی کے اوپر کام کیا ہو، کسی نے بابا فرید کی زندگی پر کام کیا ہو، یعنی فکری تحقیق کو ہم نے ختم کر دیا۔ یہ اس سے کیا ہوا کہ ہمارا معاشرہ ذہنی طور پر پسماندہ ہو گیا، اتنا پسماندہ ہو گیا کہ ہم نے ہر سطح کے اوپر منفی چیزوں کو اپنا لیا۔ ہمیں ہر بندے کی کسی ہر بات سے سازش کی بو آنے لگی، غلامی ہمارے اندر رچ بس گئی تھی، اعتماد کی ہمارے اندر کمی ہو گئی، ہم ہر جگہ پیچھے ہو گئے۔ پاکستان آگے انصاف کی تو فراہمی، جب تقسیم ہوگی تو انصاف تو ہو گئے نا، جب تقسیم ہوگی مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہوگی، رولنگ ایلیٹ کی امیر اور غریب کی تقسیم ہوگی، اور اس سے سب سے بڑا ظلم یہ ہوگا کہ دولت کی غیر مسویانہ تقسیم ہوگی، نان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ۔ اس سے یہ ہوا کہ جو غریب تھا غریب تر ہو گیا اور امیر تھا امیر تر ہو گیا۔ اور ایک اور ظلم کیا گیا ہمارے ملک کے لوگوں کے اوپر، رولنگ لیڈ جو تھی وہ امیر ترین لوگ سارے اوپر آ کر حکمران بن گئے۔ جو ظلم نرزیان نے کیا، اس نے جتنے بھی امیر لوگ تھے، صنعت کار تھے، تاجر تھے بڑے بڑے، سب کو انہوں نے غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن لڑوا کر ہمارے اوپر حکمران بنا دیا۔ اس سے پہلے بھی ہوں گے، یعنی کہ دولتانے ٹوانے وغیرہ، وہ لوگ جب پالیسی بنائیں گے، قانون بنائیں گے، وہ سب سے پہلے اپنے مفاد کا بنائیں گے۔ اس سے یہ ہوا کہ ٹیکس کی کلیکشن نہیں ہو رہی تھی، اخراجات بہت زیادہ تھے، ہم نے اخراجات پہ کنٹرول نہیں کیا، کرپشن پہ کرپشن کرتے چلے گئے، اپنی جائیدادیں بناتے چلے گئے، قرضے لیتے گئے، ٹیکس سے ریشو نہیں بڑھائی گئی، ٹیکس کلیکشن، ٹیکس کون دے گا؟ امیر بندہ، صنعت کار، تاجر، یہی دے گا نا، غریب بندہ ٹیکس کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا، ہم نے سوچا کیونکہ رولنگ ایلیٹ تھی جو وہی 10% لوگ ہیں پاکستان کے امیر جو لوگ ہیں وہی، ہم نے سوچا کہ یار جو ہماری ذمہ داری ہے اس ملک کو ٹیکس دینا 10% لوگوں کی، ہم نے سوچا کہ یہ ہم 90% لوگوں پہ ڈالتے ہیں، جو غریب ہیں، مڈل کلاس ہیں، پر مڈل کلاس ہیں، پور ہیں۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن شروع کر دی، اس پینسلر کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا، اس ہائی لیٹر کے اوپر بھی، سوری،
اس ہائی لائٹر کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا، اس ٹیبلٹ کے اوپر بھی، جو غریب پیراڈول کی ٹیبلٹ اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا، اس موبائل کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا، اس کا جو ایزی لوڈ ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا۔ اور ہوا کیا، بجلی کے بلوں میں اندر ٹیکس لگا دیا۔ جو کچھ بھی کر سکتے تھے ہم نے وہ کیا، دودھ کے اوپر، آٹے کے اوپر، ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگا دیا۔ انہوں نے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے، رولنگ لیٹ نے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے کیا کیا، غریبوں کی کمر توڑ دی۔ ٹیکس دینا کام تھا ان لوگوں کا جو لوگ تاجر تھے، صنعت کار تھے، بڑے بڑے مل اونر تھے، بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ ڈیولپر تھے، ان کا کام تھا ٹیکس دینا۔ ٹیکس نہیں دیا گیا۔ اس سے کیا ہوا، جو یہ رولنگ لیڈ تھی، آپ دیکھیں میرے دوستو، میاں نواز شریف صاحب کی مثال لے لیں، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کی تھی، وہ مہینے میں لیے تھے، ساری ملیں وغیرہ لے گئی تھی، تو میاں نواز شریف کے والد میاں شریف کے پاس صرف برف کا کارخانہ بچا تھا ایک۔ اس برف کے کارخانے سے مے فیئر کے فلیٹس نہیں لیے جا سکتے۔ زرداری صاحب کو دیکھ لیں کیا تھا، بےعزتی کی شادی سے پہلے کیا تھا، اب کہاں۔ جہانگیر خان ترین کو دیکھ لیں، خسرو بختیار کو دیکھ لیں، رانا ثناء اللہ کو دیکھ لیں، راجہ ریاض کو دیکھ لیں، بے شمار لوگ ہیں، میاں منشا کو دیکھ لیں، بے شمار لوگ ہیں۔ یہ لوگ امیر سے امیر، ملک ریاض کو دیکھ لیں، یہ امیر سے امیر تر ہو گئے۔ اب ٹیکس دینا ان کا کام ہے، یہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے۔ اب جو بات آئی تھی انصاف پر، تو انصاف بھی ان لوگوں کو ملنے لگا۔ عدالت جب بھی جاگتی ہے تو ان امیر لوگوں کے لیے جاگتی ہے، مجھ جیسے یا آپ جیسے عام پاکستانیوں کے لیے نہیں جاگتی۔ حالیہ مثال ہے چند دن پہلے کی، ایک معصوم بچی کو، اس کی ماں کو گھر سے اٹھا لیا بغیر کسی کیس کے، پورا دن ماں بیٹی حوالات میں رہے۔ تو یہ صورتحال ہے میرے پاکستان میں، اس وطن کی۔ اس وطن کو آگے جانے کی امید صرف یہی ہے، سب سے پہلے ایک تقسیم جو ہے وہ ختم ہو، ہمارے گھروں سے ختم ہو، ہمارے محلوں سے ختم ہو، ہمارے گاؤں سے ختم ہو، ہمارے شہر سے ختم ہو۔ سب برابر، اللہ نے سب انسانوں کو برابر بنایا۔ اس کے بعد تعلیم ہر شہری کا حق ہے، سستی تعلیم ہونی چاہیے، پرائیویٹ اسکولوں میں مافیا بنے یہ ختم ہونی چاہیے، مدرسوں کو امپروو کرنا چاہیے، وہاں پر دنیاوی تعلیم ہونی چاہیے، اسکول ہے اس کے اندر ٹیچرز بھرتی ہوں جو اسلامیات اور اخلاقیات پڑھائیں۔ دولت کی مساویانہ تقسیم ہونی چاہیے، غریب کے پاس بھی تو نہیں چانسز ہوں وہ بھی اپنے پیسے سے آگے آ سکے۔ اور سب سے بڑھ کر آپ لوگ جو نوجوان ہیں، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جو بے ایمان نہیں ہیں عمومی طور پر، خصوصی طور پر، وہ لوگ سیاست میں ہیں۔ جب آپ سیاست میں آئیں گے تو بلدیات بدلیں گے، صوبے بدلیں گے، پھر پاکستان بدلے گا۔ بس یہی باتیں کرنی تھی، بہت سی باتیں ہیں، مگر وہی ہے کہ ہم سب شرمندہ ہے، روح قائد آج ہم شرمندہ ہے۔ فکری آزادی چاہیے، جب تک فکری آزادی نہیں ہوگا ہم آگے نہیں جا سکتے۔ یا حیو یا قیوم، اگر اچھی لگے تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔